لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. موجودہ زمانہ یا ہمارا جو کرنٹ ٹائم پیریڈ ہے، اس کا بہت بڑا پرابلم گھمنڈ، غرور، ایروگینس، تکبر اور دعا انسان کو بہت ہی ہمبل بناتی ہے اور اس میں عاجزی پیدا کرتی ہے. یہ جملہ تھا جس پہ ہماری کل رات کی مجلس ختم ہوئی تھی، اور اسی سے آج کی مجلس کو آگے بڑھانا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن یہ دے دی جائے کہ مجالس اس کا اپنا ایک الگ سبجیکٹ اور ٹاپک ہوتا، مسائل فقہ وہ بالکل ایک الگ فورم ہے، اس کے سوال بھی وہیں پوچھے جائیں. مجلس میں اگر مسائل کا تذکرہ ہو جائے تو پھر بات بہت لمبی ہو جاتی. ہاں، یہ کسی نے ریکویسٹ کی تو میں خیال کروں گا، آئندہ اس کا خیال کیا جائے گا کہ یا تو کوئی مسئلہ بتایا ہی نہ جائے، اور یا پھر اگر مسئلہ بتایا جائے تو جس کی تقلید میں میجورٹی ہے پبلک کی، ان کا مسئلہ بھی بتایا جائے. کل بہت جلدی صرف یہ بتاتے ہوئے کہ آیت اللہ خوئی نے بالش، اب چھوٹی انگلی نہیں، یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی اس کے درمیان، یہ بیچ کی انگلی، یہ بالش عورت اور مرد کی نماز کا ڈسٹنس قرار دیا اگر دونوں پیرلل ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی سیپریشن، کوئی کرٹن، کوئی وال نہیں. سوال یہ آیا کہ مجمع کی میجورٹی آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہے، آیت اللہ خوئی کی تقلید میں نہیں. چونکہ جو ایج گروپ میرے سامنے بیٹھتا تو میرے ذہن میں یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ لوگ آیت اللہ خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں گے، اور آیت اللہ سیستانی والے جو ہمارے بچے اور نوجوان ہیں وہ شیخ بلال کے لیکچر میں اس وقت بیٹھے ہوں گے. یہ میرے ذہن میں یہ کنسیپٹ تھا. اور چونکہ آنے والی مجالس میں ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس میں بھی ایک مسئلہ آ جائے اور آنے والی مجالس میں 2-3 مسئلے آئیں گے، تو اچھا ہوا کہ ٹائم پر یہ وضاحت ہو گئی کہ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا تو جو آپ کی میجورٹی تقلید کر رہی ہے اس کا بھی خیال کیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ پھر آپ نے آیت اللہ خوئی کا نام لیا تو آیت اللہ سیستانی کا نظریہ کیا؟ آیت اللہ سیستانی اس مسئلے میں شیور نہیں. مرجع کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن وہ امام معصوم نہیں ہے اور اس کی نالج کمپلیٹ نہیں ہے. کئی مسائل میں وہ 80 سال کی ریسرچ کے بعد بھی، ہم اور آپ تو 80 سیکنڈ 80 سیکنڈ بھی ریسرچ نہیں کرتے، جو زبان پہ آیا کہہ دیا. لیکن 80 سال کی ریسرچ کے بعد بھی کئی مسئلوں کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حدیثیں بلکہ ایون قرآن کی آیتیں، اس کے اتنے زیادہ انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیفینٹ اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں. وہاں پہ وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے احتیاط واجب. گرچہ آلدو یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے احتیاط واجب کا. مثلا اس سال یہی ابھی 2 مہینے پہلے جتنے لوگ اس سال حج پر گئے تھے انہوں نے اپنا حج بچایا کیسے؟
آیت اللہ سیستانی کا جو مون سائٹنگ کا حج میں بھی نظریہ ہے، جتنی ان کی تقلید میں تھے آلموسٹ سب کے حج اس سال یا غلط ہو جاتے، اور یا پھر یہ کہ ان کو بہت زیادہ پرابلم برداشت کرنا پڑتا کہ سارا عالم اسلام جب حج کر چکا اس کے بعد وہ ایک دن ڈیلے چلتے۔ یہی احتیاط واجب کے مسئلے کی وجہ سے تو اس سال سب نے اپنا حج بچا لیا، چونکہ ابھی جو حاجی ہیں ان کو اچھی طرح سے یہ مسئلہ یاد ہے۔ اس سال مکے میں سب سے زیادہ جو فتویٰ ڈسکس ہوا وہ یہی تھا، کیونکہ پورا حج غلط ہو رہا تھا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف یہاں پہ ایک بات کہے کہ اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا نے خارجیوں کو اسلام کا سب سے بدترین اور پہلا ٹیررسٹ گروپ، جب مولا نے خارجیوں کو کنڈیم کیا ہے تو جو خارجی آرگومنٹ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ لا حکم الا اللہ، حکم جو ہے یا حکم جو ہے صرف اللہ کا چلے گا۔ مولا نے کہا کلمۃ حق یراد بہل باطل، یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ حق بات ہے، کون اس میں شک کر سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ چلے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم یعنی جج یا قاضی بنے؟ مگر کلمہ ان کا حق ہے، جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، یراد بہل باطل، ان کا انٹینشن باطل ہے۔ اب یہ جو مولا نے خارجیوں کے لیے کہا، یہ صرف خارجیوں کے لیے نہیں، آج کچھ مسلمان ایسے ہیں جو توحید کا تذکرہ کر کے یہ دعائے توسل جو ابھی آپ نے پڑھی ہے اس کو بھی شرک قرار دیتے۔ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ یہ کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اللہ کا سسٹم دنیاوی حکومتوں کا نہیں ہے، بلکہ آج تو دنیا کی بھی جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر بھی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ توحید توحید توحید، کلمۃ حق، بات صحیح ہے، یراد بہل باطل، انٹینشن ان کی غلط ہے۔ نادی علی پہ اتنے اعتراضات آج کل ہو رہے ہیں، خیر تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی اور ویک ڈیز کی مجلس میں اس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے آج کل ایک فتنہ اور کھڑا ہوا، اس کا نام ہے تبعیض، ایک وقت میں کئی مراجع کی تقلید۔ اب اس کے اوپر الگ سے بات ہوگی کیونکہ بہت اہم مسئلہ، یہ احتیاط واجب کے مسئلے میں جس کی وجہ سے ہمارا حج بچا، جس کی وجہ سے آیت اللہ سیستانی والا بھی فرینچ کٹ داڑھی رکھ پایا، جس کی وجہ سے عورت اور مرد کی نماز میں ڈسٹینس کا وہ مسئلہ نہ رہا۔ سینکڑوں ایگزامپل ہے جہاں جہاں آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب استعمال کی، وہاں دوسرے مرجع کی بات مانی جا سکتی۔ سنسیئر مخلص مومن جو تبعیض وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتے، وہاں شیطان نے ان کو اس طرح سے بہکا کہ احتیاط واجب کے مسئلے میں گمراہ کر دیا۔ بس اس کے بعد باتیں بعد میں ہوں گی، آج نہیں۔ یہ بھی جو کل ایک مسئلہ آ گیا تو خلاصہ اس کا یہ تھا کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک عورت اور مرد کی نماز میں کم سے کم 5 میٹر یا 5 یارڈ کا فاصلہ ہونا چاہیے اگر ایک جگہ پڑھ رہے ہیں اور پیرالل کھڑے، سوائے ایکسیپشن ہے ڈیورنگ حج اور عمرہ جب رش بہت زیادہ ہو جائے، تب کسی ڈسٹینس کی ضرورت نہیں۔ اب یہ تو کل کے مسئلے کی ایک وضاحت تھی، آدھا مسئلہ آ گیا تو آدھا بھی آنا چاہیے تھا، لیکن بات جو ہو رہی وہ یہ ہے تکبر، غرور۔ دعا اس کا ایک علاج ہے، اس کی ایک ریمیڈی ہے۔ اگر آدمی دعا کے ترجمے پہ غور کرے تو کس طرح سے آدمی کو ڈاؤن ٹو ارتھ پہنچایا جا رہا ہے اور اس کو ہمبل بنایا جا رہا، عاجزی سکھائی جا رہی، آدمی کے ذہن سے وہ چیزیں نکلیں جو اس کو ایروگینس یا گھمنڈ کی جانب لے جاتی۔ مگر اسی موقع پہ قرآن نے دعا کے لیے بھی یہ کہا، دعا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ سم ٹائمز دعا کی اہمیت نماز سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی نعوذ باللہ اس کا مقصد واجب نماز نہیں ہے۔ بھائی ابھی حج کی بات آ رہی ہے نا، عرفات کے میدان میں یہ آرڈر ہے کہ نہیں کہ نمازیں شارٹ پڑھو، کیوں؟ ظہر اثر کی، ساری نہیں، ظہر اثر کی۔ وائی؟
تاکہ جو ٹائم آپ کا بچے وہ دعا میں لگاؤ. عرفات کا دن دعا کا دن ہے. اب اگر ہم شارٹ نماز پڑھیں گے تو کتنا ٹائم ہم بچا لیں گے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ. کہا کہ عرفات کا دن ایسا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ دعا کے لیے نمازوں تک کو شارٹ کرا دیا گیا. اور جب یہ پوچھا گیا امام سے کہ سب سے اچھی نماز کون سی ہے، کہا جس کا قنوت سب سے بڑا ہوتا. قنوت کیا ہے؟ دعا. حالت نماز میں قنوت ہی تو وہ جگہ جس کے بارے میں علماء جو آج کل ایک جملہ ممبر سے پڑھتے ہیں وہ 100% اگر صحیح ہے تو قنوت کے بارے میں. ایک جملہ آپ نے رمضان میں بہت سنا ہوگا. رمضان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کہتا کہ اگر کبھی میرا دل یہ چاہے، میرے من میں یہ خواہش آئے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ اللہ، میں قرآن کھول لیتا ہوں، قرآن پڑھنے لگتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ اللہ آپ سے بات کر رہا ہوں. اور اگر کبھی میرا یہ دل چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. نماز کیا ہے؟ مومن اللہ سے باتیں کر رہا. تو نماز میں قنوت وہ اسٹیج ہے جہاں پہ واقعاً آپ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں. اللہم اللہم اللہم. سنت نمازوں میں تو آپ اپنی لینگویج، اپنی بھاشا، گجراتی اور اردو اور فرینچ اور جس میں دل چاہے دعا مانگ سکتے ہیں. مولانا یہاں تشریف لائیے، فضل درود بھیجیں محمد و آل محمد. جی علیکم السلام. اجازت تشریف رکھیے. ارے کیوں آج کیوں 9 بجے؟ اچھا. وکیل حضرت آیت اللہ العظمی آغا سیستانی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. حجت الاسلام مرتضی کشمیری صاحب ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود بھیجیں. تو دعا میں قنوت، اور خاص طور پر سنت نماز اگر ہے تو آپ اپنی زبان کے اندر بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں. اور قرآن نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اتنا ایروگینٹ ہے، یہ لفظ آیا ان الذین یستکبرون، جو لوگ اتنا تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے بھرے ہوئے ہیں کہ عبادتی، میری عبادت، یہاں پہ تفسیر ہے یعنی دعا، میری بارگاہ میں دعا کے لیے بھی تیار نہیں. اتنا ان میں غرور، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے، اللہ سے بھی کیوں مانگے. سیدخلون جہنم داخرین، یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور خالی جہنم میں نہیں، ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. غرور کا مطلب آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے نا. اللہ کے رسول کی وہ حدیث جس میں پیغمبر نے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، میں قیامت کے دن لوگ ایک ساتھ نہیں آئیں گے، گروپ میں آئیں گے، فوج گروہ در گروہ. ایک حدیث ہے پیغمبر کی، جب معاذ ابن جبل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گروپ ہوں گے، تو پیغمبر نے 10 بتائے. کچھ لوگ کتے کی شکل میں آئیں گے اور کچھ خنزیر کی شکل میں آئیں گے، مختلف. تو کہا کہ ایک گروپ ایسا ہے جو چونٹی کی شکل میں آئے گا. چونٹی سب سے چھوٹا جانور، نظر بھی نہیں آتا آدمی کو چلتے وقت، اور انہیں میدان قیامت میں لا کے زمین پہ پھینک دیا جائے گا. یہ اوریجنل، یہ ایکچوئل چونٹیاں نہیں ہیں. یہ وہ انسان ہے جنہیں قبروں سے چونٹی کی شکل میں اس لیے بھیجا گیا، کہا کہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. تکبر، غرور، دیکھتے بھی نہیں تھے کسی عام مومن کو، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے اپنے غرور کی وجہ سے. قیامت میں اتنا ذلیل کر کے لایا جائے گا، چونٹی بنا کے قیامت کے میدان میں پھینک دیا گیا. سارا قیامت کا مجمع یا کراؤڈ ان کے اوپر سے گزرے گا، نظر ہی نہیں آئیں گے یہ لوگ. اور جب چونٹی پر سے آپ کا پیر یا بوٹ گزرے، وہ کس طرح سے ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح سے یہ لوگ قیامت کے دن توڑے جائیں گے. کیوں؟ بہت غرور تھا مال پر، بہت پیسہ، بہت غرور تھا اپنے بزنس پر، بڑا سکسیسفل بزنس چل رہا، بہت غرور تھا اپنی طاقت پر. اب ہر آدمی کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی اتھارٹی ہوتی ہے. کوئی کسی آفس کا مینیجر ہے، کوئی کسی آرگنائزیشن کا چیئر پرسن ہے، کوئی کسی ملک کا حاکم ہے. طاقت، بہت غرور تھا اپنے قبیلے اور خاندان کے اوپر.
مختلف طرح کے غرور ہوتے ہیں نا. کہا کہ جتنا یہاں بڑا سمجھ رہے اتنا قیامت میں تمہیں چھوٹا کیا جائے. آخری زمانے کا یہ مسئلہ تو میں نے کل بتایا. آج ذرا سا تقریر کا سیکوینس بنانے کے لیے کچھ باتیں ریپیٹ نہیں ہوئی, مزید ذرا سی اور وہی باتیں دوسرے اسٹائل سے آ گئی. مگر یاد رکھیے کہ روایتوں میں 3 اور بہت خطرناک قسمیں بتائی گئی ہیں غرور کی. تکبر, گھمنڈ, ایروگنس. ایک ہے علم پر غرور. کوئی صاحب علم ہے, صاحب علم کو پھر ہمبل ہونا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. لیکن ایک قسم یہ آتی ہے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے سمجھتا. عوام کی ذمہ داری ہے صاحب علم کو پوری رسپیکٹ دے. ایک عالم اپنی قوم میں ایسا ہے, یہ حدیث, جیسے کوئی نبی اپنی امت میں ہوتا. اور اس عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علم پہ تکبر و غرور نہ کرے. ایک علم, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پوری تاریخ شیعہ میں اپنے عظیم عظیم بڑے بڑے مراجع کو دیکھا, سو ہمبل, سو ڈاؤن ٹو ارتھ, جو ڈیزرو کرتے تھے اگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں, کبھی نہیں سمجھا. اور آج 2-4 اچھی اسپیچز کسی کو آ گئی, انگلش کی یا اردو کی بہت اچھی ویکیبلری ہو گئی اور بہت اچھا اسٹائل ہو گیا. ذرا دیکھیے گا اس آدمی کے ایروگنس کی حالت. وہ خالی یہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں ممبر پہ آیا, لوگ میرے سامنے زمین پہ بیٹھے. واقعاً یہ سمجھے گا جیسے وہ عرش الہی پر بیٹھا ہوا, یہ سب اس کے سامنے بہت ہی انفیریئر قسم کے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے بڑے بڑے مراجع کو بھی دیکھا تو کتنے ہمبل تھے, خالی پاس میں نہیں پریزنٹ میں بھی. اور پھر یہ بھی دیکھا. خیر, تو یہ موضوع نہیں, اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے کہ بجائے اس کے کہ جو میسج ہے اس کو سمجھنے کے, اسے بھی علماء کی توہین کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. کلمۃ حق یراد بہا الباطل, حق بات بھی کہی جائے تو کبھی دشمن اس سے باطل انٹیشن کر. ایک دوسری چیز, یعنی غرور کسی چیز پر بھی ہو, ایروگنس, گھمنڈ, غلط ہے. لیکن دوسری چیز عبادت, وہ عبادت کر کے آتے ہیں تو بس یہ سمجھتے کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. سارے لوگ جو ان کے سامنے یہ حقیر ہیں, یہ ذلیل ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تک پر احسان رکھتے ہیں اپنی عبادت کا. ذرا ان کے گھر میں کوئی پرابلم آ گیا, ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, اب اللہ سے کمپلین یہ ہوتی ہے کہ فلاں شرابی اور فاسق و فاجر, اسے تو یہ مل رہا ہے اور میں نماز شب پڑھنے والا اور تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اللہ کو اللہ سمجھ کے بات کرنا پھر وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن غرور ان کا اتنا ہوتا ہے. ابو جہل جیسا غرور لگتا ہے جو کل واقعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. عبادت کا غرور, ایک رات کی اعمال کی ہے. اس کے شیخ سعدی کا ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں. شیخ سعدی ہمارے ایک بہت بڑے ریفارمر تھے. گلستان ایک کتاب لکھی ہے انسان کے نفس کی پیورٹی کے لیے. بہت ہی چھوٹا سا واقعہ, گرچہ یہ جو اسٹوری ہے یہ زیادہ تر پڑھی جاتی ہے 2 رات پہلے کا جو ٹاپک تھا غیبت کے حوالے سے, لیکن چونکہ جو ایکچوئل جملہ ہے اس غیبت سے زیادہ اس کے اندر ایروگنس پایا جاتا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ٹریولنگ پہ گیا, پرانے زمانے کی ٹریولنگ. آج تو بہت آسان ہے, بزنس کلاس, فرسٹ کلاس, پریمیم اکنومی, جس میں بھی آپ جائیے آرام سے پہنچ جاتے ہیں. پرانے زمانے کا سفر بہت ٹف ہوتا تھا. سارا دن ٹریولنگ ہوتی تھی تو آدمی اتنا تھک جاتا تھا کہ بس شام کو اترا گھوڑے سے, کھانا کھایا, نماز پڑھی, یا پہلے نماز پڑھی پھر کھانا کھایا, اب جو سویا تو فجر کی نماز کے لیے بھی مشکل سے اٹھے گا. شیخ سعدی کو ان کے والد نے شروع سے ہی ٹرین کیا تھا. یہ ابھی ان کا بچپنا ہے, یا بچپنے سے مطلب یہ ہے کہ ہوں گے 14-15 ایج کے اعتبار سے, 14 سال 15 سال ایسی ایج ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ ٹریولنگ میں تھے ہم لوگ, بہت تھک گئے, لیکن کیونکہ ساری زندگی کی ہیبٹ تھی تو جیسے ہی نماز شب کا ٹائم آیا میری آنکھ کھل گئی. مسافر کے لیے نماز شب پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کے ایکچول ٹائم پر, اسی لیے مسافر کے لیے اکثر مراجع کے پاس نماز شب ایڈوانس میں بھی پڑھی جا سکتی. یہ الگ بات ہے کہ حضرت آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں تو
نماز عشاء کے بعد ہی نماز شب کا وقت آ جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں کروں گا تو 1 گھنٹے کی مجلس 3 گھنٹے کی بن جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز شب کا جو ایکچول ٹائم فجر سے کچھ پہلے، اتنی تھکن ہوتی ہے، لیکن شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ والد نے ساری زندگی مجھے ہیبٹ دلوائی تھی، چنانچہ میری آنکھ آٹومیٹک کھل گئی۔ باڈی کا کلاک جو ہے نا، اس دنیا کا سب سے بہتر کلاک ہے، بخالی اس کو یوز کرنا آنا چاہیے۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھولی تو نماز شب، ابھی فجر کا وقت نہیں آیا، نماز شب کا وقت ہے، میں نے نماز شب پڑھ لی، اور بہترین نماز شب جس میں ایک مزہ، فَعَصَىٰ رَبُّكَ يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قرآن نماز شب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ نماز شب پڑھو، اللہ مقام محمود تمہیں عطا کرے گا۔ بہترین نماز شب، اور بہت ہی اس کا شارٹ اور سمپل طریقہ بھی اسلام نے دیا۔ بہرحال وہ ایک طرف رکھیے، نماز شب پڑھ لی۔ اب نماز شب پڑھی تو دیکھا میرے والد مجھ سے پہلے سے اٹھے ہوئے، اور وہ نماز پڑھ کے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ یوزول طریقہ ہے صاحبان ایمان کا کہ ایک رکوع، تھوڑا سا قرآن، ایک حزب، ایک پارہ صبح کے وقت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے سب کو دیکھا، باقی سارا قافلہ سو رہا۔ دوران حج تو یہ چند ایسے ٹف ٹائم آتے ہیں کہ جہاں واجب نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتی، حج میں لوگوں سے نماز شب بہت زیادہ چھوٹ جاتی۔ تو اب انہوں نے دیکھا شیخ سعدی نے سب لوگ سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ بابا یہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں، یہ کیسے غافل لوگ ہیں، اتنی بہترین نماز کا وقت آیا اور ان کو نیند زیادہ پیاری ہے، سب پڑے سو رہے، ایک آدمی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا۔ باپ نے کہا بیٹا کتنا اچھا ہوتا کہ آج تو بھی سوتا رہتا اور آج تو نماز شب کے لیے نہیں اٹھتا۔ باپ نے کہا بیٹا گھبرا گیا، چکرا گیا، حیران ہو گیا۔ یہ آج کا باپ تو ہے نہیں جو اپنے بیٹے کو داڑھی شیو کرنا سکھاتا، یہ آج کی ماں تو ہے نہیں جو اپنی بیٹی کو بے حجابی کا سبق سکھاتی ہے، یہ آج کے پیرنٹس تو ہے نہیں جو اپنے بیٹے کو مس گیدرنگ میوزک والی اس میں لے جایا کرتے ہیں۔ میرا بابا جس نے ساری زندگی مجھے ٹرین کیا کہ نماز شب پڑھنا، ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ایک دفعہ پہلے بھی ایک جملہ میں نے کہا تھا، بھئی معصومین کے حوالے سے تو یہ بات کرنا ہی ایک قسم کی نانسنس ہے کہ امام کیسے بنے، ہم کیسے امام بن سکتے ہیں، لیکن مرجع کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں نا۔ وہ تو ایک عام گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ تو امتی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ تو کسی معصوم گھر میں پیدا نہیں ہوئے نا۔ ان کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آخر وہ اتنے بڑے بلند مقام پر کہ نائب امام قرار پائے ہیں، وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کچھ کامن باتیں مجھے نظر آئیں میجورٹی آف مراجع کے حالات میں، کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نے دیکھا تمام مراجع مرجع بننے کے بعد نہیں، شروع سے ہی اپنی جوانی سے اس کو فالو کر رہے تھے، تو اللہ نے اتنا ہائی سٹیٹس دیا۔ اس میں ایک زیارت عاشورہ اور ایک نماز شب۔ نماز شب تو سب سے زیادہ اہم، بہت بلندیاں انسان کو دیتی ہے اسی دنیا کے اندر، اور کسی مجلس میں ذرا اور ڈیٹیل آئے گا۔ آج ایک بہت اہم اسٹوری بھی مجھے پڑھنا ہے شارٹ کر کے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز شب آدمی کو اتنا اونچا کرتی ہے، اور شیخ سعدی کے والد کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے مراجع خود اور اپنی اولاد کو ٹریننگ دلواتے ہیں۔ شیخ سعدی نے گھبرا کے کہا بابا یہ آپ نے کیوں کہا نماز شب کا بڑا ثواب، بڑی فضیلت، بہت ہائی سٹیٹس، سب کچھ صحیح، لیکن ہے تو نا سنت نماز، اور مومن کی غیبت کرنا اور اس کی برائی کرنا یہ ہے فعل حرام۔ ایسے سنت کام کا فائدہ کیا کہ سنت کر کے فوراً حرام شروع کر دیا۔ جب پیغمبر اسلام نے مسجد النبوی وہ ممبر سے کہا کہ اگر کوئی آدمی ذکر خدا کرتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو تسبیح ہے شہزادی کی، فوراً اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت پیدا کرتا، خاص اس کے لیے اسپیشل۔ تو کسی نے مجمع میں سے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو جنت میں کتنے ہمارے درخت ہوں گے، میں تو روزانہ 100 مرتبہ یا 500 مرتبہ ذکر خدا کرتا ہوں۔ ڈیلی اگر 100 درخت آپ کو ملیں تو ایک سال میں ہی کتنے ہو جائیں گے، اور 10 سال میں؟ پیغمبر نے کہا بے شک یہ ملیں گے،
لیکن ایک کنڈیشن ہے، یہاں سے آگ بھیج کے اپنے درختوں کو جلا نہ دے. وہاں درخت پیدا ہوتا رہا، اس کے بعد آپ آگ بھیج کے اپنے درختوں کو جلاتے رہے. یہ غیبت آگ ہے، یہ تہمت آگ ہے، یہ ایروگنس آگ ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نمازوں میں توجہ سے کام لیتے ہیں. آخری آیت اس سیکوینس کی کیا؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. یہ نمازیں پڑھ کے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. چیز بنانا جتنا اہم ہے، اس کی مینٹیننس بھی اتنی ہی زیادہ اہم ہوا کرتی ہے. نماز شب پڑھ کے 500 پاؤنڈ کمائے اور غیبت کر کے 1000 پاؤنڈ کی پینلٹی اپنے آپ پہ واجب کروا لی، تو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ تو اب یہ جو ایروگنس کی ایک قسم ہوتی ہے، ہم نے نماز شب پڑھی. یہ سب لوگ پوچھیے آپ ان لوگوں سے جو قافلوں میں حج پر جاتے ہیں، جو قافلوں میں زیارت پہ جاتے ہیں. اگر ہمیں ایک عبادت کا چانس ملا جو دوسرے لوگ نہیں کر سکے، ایک تو ہوتا ہے امر بالمعروف، بہت ہی طریقے سے اور قاعدے سے اور سلیقے سے دوسرے تک نیکی کا پیغام پہنچانا. ایک وہ اسٹائل ہوتا ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ ہمیں سپیریئر، یہ ہے انفیریئر. اپنے اس نیک عمل پر، مثلا یہ پیدل زیارت ہے، بہت سے لوگ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں کے پاس طاقت ہے لیکن بہرحال واجب نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں کرتے. جو پیدل زیارت کر کے جو 3 دن کے بعد کربلا پہنچتے، ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی زیارت کے سارے ثواب کو ضائع نہ کر دے. تو یہ جو اعمال پر غرور ہوتا ہے، علم اور اعمال. اور اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری آتی ہے جس کا خالی آج بیان شروع ہوگا، یہ مکمل کل ہوگی. یہ بہت عجیب لفظ میں کہنے جا رہا ہوں، بہت عجیب لفظ، اور اس کو ذرا سمجھانا پڑے گا. تو چونکہ آج کی مجلس میں اب جو اسٹوری آنے والی، اس کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں رہے گا اس پوائنٹ کو پورا ایلوبریٹ کرنے کا. تو انشاءاللہ کل، کیونکہ یہ ویک ڈیز کی مجلسیں 3 جو ہیں، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، مور اور لیس اس میں مجمع ایک جیسا ہی رہے گا. تو جو آج لوگ ہیں وہ کل بھی ہوں گے. ہاں، مجھے یقین بھی ہے کہ شب جمعہ اور شب اربعین زیادہ لوگ آئیں گے. اور جیسا کہ ابھی حجت الاسلام مولانا مرتضیٰ کشمیری صاحب نے دریافت کیا کہ میں جمعرات کو تشریف لائے تھے، 9 بجے مجلس شروع ہوئی تھی. تو جمعرات کو تو مجلس ذرا لیٹ شروع ہوتی ہے، باقی تو وہی جو ہمارا ٹائم ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت جلدی بات ختم کرنا ہے. تیسرا غرور، دیکھیں، مال، اولاد، خاندان، قبیلہ، بزنس، طاقت، اور سب کا جواب دعا، سب کا سلوشن. مگر یہ 21 سینچری کا سب سے بڑا پرابلم ہے. کل بھی کہہ چکا ہوں، آج اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. مگر علم، مگر تقوی، اور تیسری کیٹیگری ہے ایروگنس کی بڑی خطرناک جو آج کل ہے، اور وہ ہے گناہوں پہ غرور. گناہوں پہ غرور. گناہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی غرور کرے؟ یہ سنیے گا آپ کل. پہلے ایک بات واضح ہو جائے، اور وہ یہ کہ گناہ کی 2 قسمیں. ویسے تو گناہ کی بہت ساری کیٹیگریز، الگ الگ اینگل سے. کچھ ایسے گناہ ہیں کہ آپ خالی اللہ سے توبہ کر لیں وہ گناہ معاف، جیسے شراب، جیسے بے حجابی. ایک بار گناہ کیا، ایک بار نہیں، 50 سال گناہ کیا، اور ایک بار آپ نے توبہ کر لی، پورا گناہ معاف. لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ آپ کا گناہ خالی توبہ سے معاف نہیں ہے. جیسے زندگی میں صرف ایک فجر کی نماز آپ سے قضا ہو گئی. اس نے 50 سال شراب پی، آپ نے صرف ایک نماز قضا کی اور اللہ سے کہا کہ یہ میں نے غلط کیا، لیکن یہ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی. تو اب کچھ گناہ ایسے ہیں کہ خالی دل میں آپ کے ندامت ہوئی، آپ کو شرمندگی ہوئی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپولوجی مانگی، گناہ معاف، چاہے وہ 50 سال کا گناہ. اور کچھ ایسے ہیں کہ 5 منٹ کا گناہ ہے لیکن خالی توبہ سے معاف نہیں، کچھ نہ کچھ اس کا کمپنس. جیسے ایک یہ کچھ ایسے گناہ کہ اللہ سے آپ نے کہا معاف کر دے، معاف ہو گیا. کچھ ایسے گناہ کہ خالی اللہ سے نہیں، اس انسان سے بھی آپ کو معافی مانگنا ہے. اب یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس مجمع میں ضرورت بھی نہیں. اسی طرح سے گناہ کی ایک قسم یہ کہ آدمی بہت بڑا گناہ کرے لیکن اپنے گناہ کو چھپائے، اپنے گناہ پہ پردہ ڈالے.
یہ خود اللہ کو بہت پسند. گناہ تو ہو ہی جاتا ہے, اپنے گناہ کو چھپاؤ. اور کچھ یہ ہے کہ گناہ آدمی کر رہا ہے اور اپنے گناہ کو پبلک کے سامنے لے کے آ رہا. وہ بہت بڑا گناہ کسی نے کیا لیکن چھپا دیا. ایڈلٹری کا گناہ ہے اور آپ کو پتا چل گیا, آپ کے لیے حرام ہے اس کی غیبت کرنا. اور ایک چھوٹا سا گناہ ہے مثلا داڑھی شیو کرنا, ایز کمپیئر ٹو دیٹ گناہ. لفظ چھوٹا, لفظ بڑا, یہ سب کمپیریٹیو لفظ ہے. لیکن داڑھی شیو کرنے کا گناہ ایسا ہے کہ چھپا نہیں رہے لوگوں کے سامنے. اس میں غیبت تک جائز ہے ایسے آدمی کی. تو خلاصہ یہ کہ ایک یہ کیٹیگری آتی. تو اسلام میں بہت زیادہ یہ حکم آیا کہ اگر گناہ تم سے ہو جائے, اول تو کیوں ہو جائے, تو اپنے گناہ کو چھپاؤ. حتیٰ حاکم شرع کو بھی نہ بتاؤ. اپنے گناہ کا اقرار کرنا حاکم شرع کے بعد یہ واجب نہیں ہے. لیکن گناہ جب کھل کے کیا جاتا ہے, یعنی آدمی گناہ بھی کرے اور پبلک کے سامنے کرے. اچھا, ہمارے یہاں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, یہ بہت اچھے آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اپنے گناہ کو. وہ فلاں صاحب دیکھا مسجد میں اتنے متقی بن کے آتے ہیں, کل ہمیں پب میں نظر آ گئے تھے, ہم کو دیکھ کے چھپ گئے تھے. وہ اچھا کام کر رہے. اور یہ جو آپ کے سامنے شراب لے کے بیٹھا ہے, آپ نے کہا دیکھیں کتنا پیور اور پاک آدمی ہے, گناہ کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو متقی نہیں بنا رہا. یہ ڈبل گناہ کر رہا, گناہ اور گناہ کو پھیلا رہا. اب اسلام کا اسٹارٹ, کل ایک بات میں نے آخری زمانے کے امتحان کے لیے کہی تھی کہ بھئی امتحان تو ہر دور کے مومن کا ہوا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ سے لے کے آخری آیت, ہر دور کا. لیکن میں نے کہا آخری زمانے میں یہ امتحان ڈبل ہو جائے گا. اسی طرح سے گناہ, میرا جملہ اصل کیا ہے, گناہ پہ غرور و گھمنڈ, یہ کیا ہوتا. اور یہ ہمارے اس ٹاپک میں دعا اور موجودہ زمانہ, اس سے اس کا کیا تعلق ہے. شاید یہ میں بات پوری نہ کر پاؤں کیونکہ واقعہ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا میں اسپائسی بنا کے واقعے کو پیش کرتا. 40 منٹ 45 منٹ کا تو یہ ہے واقعہ, ایکچولی یہ 40-45 منٹ کا. کسی بھی مومن کا بلڈ پریشر بھی ہائی نہ ہو کہ میں 45 منٹ اب نہیں لے رہا ہوں, اور مکھی صاحب بھی مطمئن رہیں کہ میں 45 منٹ نہیں لے رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ صرف جو اس کی مین تھیم ہے وہ آپ تک پہنچانا, اور وہ یہ وہ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے وہ بتانا. لیکن ضمناً ایک چھوٹی سی بات اور, کہ جب اللہ کے رسول نے مکے میں اعلان رسالت کیا, سورہ عنکبوت میں نے کل بتایا کہ بالکل شروع میں نازل ہوا, جس میں امتحان کی بات ہوئی ہے. جب مکے میں پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو ایک نئی بات تھی, اسلام ایک نئی چیز تھی. تو بہت سارے لوگ آ کے ایک سوال کرتے تھے جو کرنا چاہیے ہر ایک کو, لیکن باقی لوگ نہیں کرتے تھے, وہ اپنے بڑوں کے انفلوئنس میں تھے. لیکن کچھ لوگ تھے جو آ کے کہتے تھے بٹ واٹ از اسلام, آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسلام ہے کیا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے انفلوئنس میں ہوتا, والدین کے, خاندان کے, قبیلے کے, یا ابو جہل جیسے آدمی کے, وہ یہ پوچھے گا بھی نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے, وہ مخالفت شروع کرے گا. لیکن جو سمجھدار, سینسیبل, انٹلیکچوئل لوگ تھے, تو پیغمبر ہمیشہ اس کا ایک رپلائی دیتے تھے مکے کے اسٹے میں. اور یہ واقعہ جو ہے نا, یہ اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اندر اگرچہ یہ جملہ جو میں نے کہا اس کے بعد میں ڈائریکٹ اپنے پوائنٹ پہ آ سکتا ہوں, لیکن اس لیے بھی واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ اس میں حج اور عمرے کا ایک بہت اہم میسج ہے, وہ کل تو ہر صورت میں آپ تک پہنچانا. مدینہ, یہ بات ہے مکے کی کہ اللہ کے رسول مکے میں تبلیغ کر رہے ہیں, اور جو آ کے ایک سوال کرے کہ واٹس اسلام, واٹس یور میسج, تو پیغمبر ایک ہی جواب سب کو دے رہے ہیں. اور ادھر آئیے مدینہ, ٹھیک ہے, اس وقت تک مدینہ نہیں کہلاتا تھا کیونکہ ابھی اللہ کے رسول نے ہجرت نہیں کی, اس کا نام یثرب تھا. لیکن میرے الفاظ مت پکڑا کریں, یہ کوئی کسی قسم کا ایک کریٹیسزم ہوا جو پرچہ میرے پاس آ گیا, جو ابھی میں مسقط میں یہ واقعہ پورا پڑھا. مولانا جب کا یہ واقعہ ہے اس وقت تو مدینہ ہی نہیں بنا تھا.
ارے اس طرح سے اگر آپ سوال کریں گے اور کریٹیسائز کریں گے تو کوئی مجلس قیامت تک کی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو جو آج کا مدینہ ہے اس وقت اس میں 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج, اور یہ دونوں قبیلوں کی ایک ہابی تھی, پاس ٹائم, آپس میں لڑنا. یہ بھی کسی ہابی ہوتی ہے بہت سے لوگوں. کچھ لوگ آپس میں لڑتے ہیں, یہ ان کی ہابی. کچھ لوگ دوسرے مومنین کو لڑواتے ہیں, یہ ان کی ہابی ہوتی. مدینے میں 2 قومیں تھیں, ایک اہل کتاب یہودی, ایک بت پرست کافر. اہل کتاب لڑوایا کرتے تھے, یہ ان کی ہابی تھی, اور بیٹھ کے تماشا دیکھتے تھے. ڈیوائیڈ اینڈ رول خالی آج کا اصول نہیں ہے, شاید جب سے انسان بنا ہے اس وقت سے یہ چیز چل رہی. اور یہ جو بت پرست تھے یہ آپس میں لڑا کرتے تھے. بھائی میرے بزرگوں کا تعلق انڈیا کے پروونس یو پی سے, ہمارے یہاں اودھ میں اور لکھنؤ میں جو بڑے پیسے والے تھے نواب, جن کو کچھ کام نہیں کرنا, وہ مرغے لڑاتے تھے, وہ بٹیرے لڑاتے تھے. آج کے صاحبان ایمان کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو گیا, وہ علماء کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ میں نے کہا ذرا میں اسپائسی بناتا تھا اس پورے واقعے کو, جو ہماری آج کل ہو بھی رہی ہے باتیں, کوئی جھوٹ بات کے ذریعے نہیں. تو اوس و خزرج جو 2 قبیلے لڑتے رہتے تھے, یہ ان کی ہابی تھی, کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. 40 سال 20 سال 15 سال ایک جنگ ہوئی, بہت تھک گئے, چھوٹا سا ایک بریک آیا, اس کے بعد دوبارہ ہی لڑائی شروع ہو گئی. جنریشن سے یہ سلسلہ چلا رہا. اور مکہ جو ہے, مکے کے اندر قریش کو اللہ نے ایک احترام دیا, الاف قریش الاف رحلۃ الشتاء والصیف, یہ ایک احترام تھا قریش کا. تو مدینے کے 2 قبیلوں نے مکے کے اندر قریش سے اپنے کانٹیکٹس بنائے تھے. یعنی ایک قبیلے نے قریش کے ایک قبیلے سے ایک پیکٹ کیا تھا کہ جب ہم پرابلم میں آ جائیں ہماری ہیلپ کرنا, اوس نے. اور خزرج دوسرے قبیلے نے قریش کے دوسرے حصے سے. جب دنیا 2-3 بڑی سپر پاور ہوتی ہیں تو باقی سارے ملک کچھ اس کیمپ میں جاتے ہیں, کچھ اس کیمپ میں, کچھ اس کیمپ. یہ تھا 1400 سال پہلے مکے کی حالت. کوئی نئی چیز دنیا میں نہیں آتی ہے, وہی چیزیں ریپیٹ ہو کے, تلک الایام نداولھا بین الناس, وہی چیزیں. تو اب یہ اوس و خزرج جب پیغمبر کے اعلان رسالت کو 6 سال ہو گئے, مدینے والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں, وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے, یعنی جنگوں میں, اپنی لڑائی میں لگے ہوئے. فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے تو یہاں کسی کو ہوش ہوتا ہے کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اپنے کام میں لگے. یہ T20 کا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے پاکستان میں, کسی کو ہوش نہیں ہوتا کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, کہاں آ گئے, کہاں کو. اچھا یہ تو بات بہت لمبی ہو رہی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اوس و خزرج خود لڑ رہے ہیں, مکے میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو انٹرسٹ ہی نہیں. اور پھر اوس قبیلے کو شکست ہو گئی, کبھی ان کو شکست کبھی ان کو, یہ تو ٹرن بائی ٹرن ہوتا. تو جیسا ان کا ایک طریقہ, اپنے ایمبیسیڈر کو بھیجا اسعد ابن زرارہ, بہت اہم نام ہے, بہت بڑی پرسنالٹی, پیغمبر کے بہت عظیم صحابیوں میں سے ایک. کہا کہ جاؤ, یعنی یہ بھی کوئی نئی بات نہیں, یوزول, جاؤ مکے میں فلاں قبیلہ ہمارے ساتھ ایک پیکٹ کے اندر ہے, جاؤ جا کے بتاؤ اس دفعہ ہم ڈیفیٹ کھا گئے, ہمیں ہیلپ چاہیے. اور یہ بس بالکل سارا نارمل وے سے ہو رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں. دوسرے ملک سے یا دوسری قوم سے ڈائلاگ کرنے کے لیے بڑے ڈپلومیٹک آدمی کو بھیجا جاتا ہے, بے وقوف آدمی کا کام نہیں, بہت ہی سینسیبل, بہت ہی سمجھدار, بہت ہی وزڈم والا, بہت ہی وائز پرسنل. تو یہ اپنی قوم میں بہت اہم تھے. یہ گئے وہاں پہ, اور جس قبیلے سے ان کا ایگریمنٹ تھا اس کے سردار کے گھر میں جا کے اترے. اس نے خیر مہمان نوازی کی, اور اس کے بعد یہ پوچھ لیا کہ کیسے آئے اس وقت. کہا کہ بھائی ایز یوزول اس دفعہ جنگ میں ہم کو شکست ہو گئی, ہم ہار گئے, تو اب ہم تمہاری ہیلپ لینے آئے, ہمیں ویپنز چاہیے, ہمیں فنڈز چاہیے, جو بھی طریقہ ہوگا. اس نے کہا سوری, سو سوری, اس دفعہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. وائی؟ یہ کوئی 5 سال 10 سال نہیں, جنریشن سے, پیڑھیوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے, پشتوں سے. کہا کہ نہیں, بات یہ ہے کہ خود ہم اپنے ایک لوکل پرابلم میں پھنس گئے, اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس کسی اور کی ہیلپ کرنے کا نہ ٹائم ہے نہ ریسورسز ہے. اچھا تمہارا لوکل پرابلم کیا؟ کہا ہمارے درمیان ایک ایسا نوجوان کھڑا ہو گیا جس نے ایک بالکل نیا ریلیجن, الفاظ میرے ہیں یہ ریلیجن وغیرہ,
ایک نیا نظریہ پیش کر کے پورے قریش کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. والدین اولاد سے الگ ہو گئے, بھائی بہنوں سے الگ ہو گئے, شوہر بیوی میں سیپریشن آ گیا, نیبر کے خلاف ہو گیا, ہر قبیلے کے 2 حصے ہو گئے. کچھ اس کو فالو کر رہے ہیں, کچھ اس کے اگینسٹ. تو ابھی تو ہم جب اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو آدمی دوسرے کے گھر میں آگ بجھانے نہیں جاتا. ابھی ہم اپنے پرابلم کو سولو کرنے میں لگے. سو سوری کہ اس وقت ہم تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے. اچھا, جو آدمی اسود ابن زرارہ ہے, یعنی اپنی قوم کا سب سے زیادہ انٹلیکچوئل یا وائز پرسن کوئی عام سا آدمی ہوتا تو وہ تو غصے میں آ جاتا کہ نہیں بھائی, ہمارا تمہارا ایگریمنٹ ہے, تمہیں تو کمٹمنٹ وعدہ پورا کرنا ہوگا. لیکن یہ بہت سمجھدار آدمی, ایسے ہی آدمی کو بھیجا جاتا. کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, جب تم اپنے پرابلم میں ہو تو پہلے اپنا پرابلم سالو کرو. کوئی بات نہیں ہے, جب یہ پرابلم سالو ہو جائے تو پھر ہم کو بتا دینا یا ہیلپ کر دینا. اب ہم جا رہے ہیں. یہی ہوتی ہے وزڈم, یہی ہوتی ہے عقل مندی کی دلیل. بات کو سمجھنا, سامنے والے کے پرابلم کو محسوس کرنا اور اس کے اعتبار سے اپنا ری ایکشن شو کرنا. یہ ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے. یا تو ہماری ایک چاند کے مسئلے میں ہم اپنے مرضی کو معاف کرنے کو تیار نہیں. خیر, تو یہ تو بات بعد میں ہوگی, ابھی نہیں. ابھی تو بات جلدی سے مکمل کرنا. ٹھیک ہے, تو بس اب ہم جا رہے ہیں, کیوں تمہارا ٹائم ویسٹ کریں. اور بس ایک آخری چیز رہ گئی. کہا کیا چیز رہ گئی ہے؟ کہا کہ اب طواف کروں گا. ارے وہ جو سردار قبیلہ تھا وہ تو ایک دم سے گھبرا گیا کہ جیسے پھٹ گیا ہو کوئی بم, ایکسپلوژن ہو گیا. ارے کیا غضب کر رہے. کہا ارے کیا غضب کر رہے ہیں. ابراہیم کے زمانے سے کعبہ مکے میں ہے, ہمیشہ سے ہر دور میں, یعنی ابراہیم کے بعد سے لے کے رسول اللہ تک عمرے کا اور حج کا کنسپٹ عربوں میں رہا. وہ نماز بھول گئے تھے, وہ روزہ بھول گئے تھے, وہ باقی چیزیں بھول گئے تھے, حج باقی تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ حج ڈیو ٹو حج باقی تھا, یا یہ کہ چونکہ قریش کے ریونیو کا سب سے بڑا سورس یہی تھا, ریونیو جنریٹ ہوتا تھا, اس لیے انہوں نے اس کو باقی رکھا. لیکن بہرحال حج تھا. تو اب حج تو جیسے آج بھی مور اور لیس حج کا وہی طریقہ ہے جو بت پرستوں کے زمانے میں تھا. صرف یہ تھا کہ قریش عرفات نہیں جاتے تھے, مزدلفہ سے حج اسٹارٹ کرتے تھے. ایک عرفات آج کل, لیکن باقی مور اور لیس. تو کہا کہ بھائی طواف کرنے جا رہا ہوں, اس میں کیا بات ہے. کہا کہ نہیں, وہ جو پرابلم کریٹر ہے ہمارے درمیان, کبھی امر بالمعروف کرنے والا پرابلم کریٹر کہلاتا ہے کمیونٹی, کبھی نہیں انل منکر کہنے والا پرابلم کریٹر کہلاتا ہے ہماری کمیونٹی, ٹروتھ بتانے والا پرابلم کریٹر قرار پاتا ہے ہماری کمیونٹی. ہاں یہ الگ بات کہ بعض لوگوں کا نہیں انل منکر کا اسٹائل بھی ایسا ہوتا, غرور والا. ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی مریض کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. نہیں انل منکر تو اس طرح کرنا ہے جیسے گناہگار ایک مریض ہے, بیچارہ بیمار ہو گیا, ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا. اس کے اسٹیجز ہیں, بات بہت پھیل رہی ہے اور یہ اس کا رزلٹ کل نکلے گا. ابھی بات کہا کہ بھائی طواف کرنا ہے. ارے غضب ہو گیا. وہ جو قریش کا سردار, وہ جو پرابلم کریٹر ہے, وہ بیٹھتے ہی خانہ کعبہ کے صحن میں, وہیں بیٹھتا ہے, وہیں سے سارا پرابلم اسٹارٹ ہوتا ہے. اگرچہ فارسی کا مصرع تو کسی اور سیکوینس میں ہے, جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. اگر کعبے سے ہی کفر پھیلے تو اسلام کہاں رہے گا. آج کل تو یہی ہو رہا ہے, لیکن مزید یہ باتیں بعد میں ہوں گی. قریش نے یہ رسول کے بارے میں کہا, ارے یہ پرابلم تو سارا کریٹ خانہ کعبہ سے ہو رہا. وہ تو صحن میں بیٹھتا ہے اپنے گروپ کو لے کے, اور ہر آنے جانے والے جتنے, اچھا مکے میں جو وزٹ کرے گا خانہ کعبہ تو آنا اس کے لیے لازم. جو بھی مکے میں آئے گا عرب کا آدمی, بلکہ عرب کے باہر کا بھی, خانہ کعبہ تو جائے, تو وہیں تو سب کچھ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتا اور مس گائیڈ کرتا. وہاں پہ تم جاؤ گے تو پرابلم ہو جائے گا, نہیں جانا وہاں پہ. لیکن اب آئیے ایک ٹیکنیکل پرابلم, جو میں نے کہا کہ جس کی تفصیل کل یا پرسوں دو میں سے کسی ایک مجلس میں آئے گی, موسٹ پروبیبلی کل. وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو معلوم, کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کہ مکہ ایک ایسا سٹی
کہ آپ بغیر احرام پہنے مکے میں انٹر نہیں ہو سکتے. جو باہر سے آنے والے ان کو احرام پہن کے پھر مکے میں داخلے کی شرعی اجازت. تو مکے کے اندر رہنے والا ہے، روزانہ آتا جاتا ہے، اس کی بات چھوڑیے. باہر سے آنے والا، ہمیں عمرہ نہیں کرنا. مکے میں ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں، نہیں جا سکتے. ہمیں عمرہ نہیں کرنا. مکے کا اسپتال بہت اچھا ہے، ہمیں وہاں اپنا ٹریٹمنٹ کرانا، نہیں، ٹریٹمنٹ نہیں کرا سکتے. مکے میں ہمیں ایک جاب مل رہا ہے ٹیمپریری، ہم خالی کام کے لیے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف بھی نہیں جائیں گے. نو، مکے میں انٹر ہونا ہے تو یا حج کریں یا عمرہ، یعنی احرام پہنیں. اور احرام ایک ایسا ڈریس ہے کہ آپ پہن تو لیں گے، اپنی مرضی سے اسے اتار نہیں سکتے. نماز ہے، آپ نے نماز شروع کی، نماز آپ توڑ سکتے ہیں. اگر واجب نماز وداؤٹ ریزن توڑی گناہ ہوگا، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی. سنت نماز ہے تو بغیر گناہ کے. روزہ شروع کیا، آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. رمضان کا روزہ کھا لیا، گناہ ملا، لیکن روزہ ٹوٹ گیا. سنت روزہ ہے تو اپنی خوشی سے توڑ سکتے ہیں. پاکستان میں سنت روزے لوگ رکھتے ہی اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی پان کھلا کے، کوئی سگریٹ پلا کے، کوئی چائے پلا کے روزہ توڑے گا. پتہ ہی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد روزہ ٹوٹنا ہے تو ثواب کیوں نہ لے لو. جو ایک بات بہت مشہور ہے نا کہ سنت روزے میں مومن آفر کرے تو فوراً اس کی آفر قبول کرو. یہ تھوڑا سا اسپائسی میں نے بنا دیا واقعے کو. نہیں، وہ ٹائم نہیں ہے، مسئلہ ٹائم کا. تو خلاصہ یہ ہے، کیا پرابلم یہ ٹیکنیکل آ گیا کہ یہ آدمی مکے میں انٹر ہوا، آیا تھا یہ ہیلپ لینے کے لیے، لیکن بہرحال مکے میں انٹری بغیر احرام کے نہیں ہے، احرام پہن کے آیا. اب احرام جو پہن لیا تو جب تک کہ عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا احرام نہیں اتر سکتا. اب کیا کرے؟ تو ٹیکنیکل پرابلم. یعنی قریش اسلام سے پہلے عالم کفر میں بھی یہی مسئلہ. اسعد ابن زرارہ پریشان، ان کا جو ہوسٹ ہے یا جو ان کا میزبان ہے وہ بھی پریشان. اب کوئی ٹیلی فون وغیرہ یا ای میل ہوتا تو مکے میں انٹر ہونے سے پہلے بات کر لیتا کہ مکے میں آؤں کہ نہ ہوں. وہ تو نارمل طریقے سے آ گئے، کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں. اب آ کے پھنس گئے. احرام پہنے ہوئے ہیں، احرام کے لیے طواف لازم. اب یہ بات ایسی ہے کہ ان کا جو میزبان ہوسٹ ہے نا وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں بھائی کعبے مت جاؤ، توڑ دو اپنا عمرہ. اس کو بھی پتا ہے عمرہ نہیں ٹوٹ سکتا. اس کو پتا ہے، آج بہت سے 12 امامی شیعوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے جو میں کل یا پرسوں اشارہ کروں گا. تو خلاصہ یہ کہ ہاں کہا معاملہ سیریس، عمرہ بھی کرنا، لیکن وہ جو پرابلم کریٹر ہے نعوذ باللہ وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا. اب کیا کرے؟ کہا کہ ہاں ایک سلوشن ہے جو ہمارے یہاں ایک پریکٹس، وہ کہہ رہا ہے قریش کا سردار مکے والا، جو ہمارے یہاں ایک پریکٹس ہے جب ایسا کوئی کیس آتا ہے نا تو یہ ہے کہ ہم اس کو کاٹن دیتے ہیں، یہ روئی یہ اپنے کانوں میں رکھ لو تاکہ اس کی آواز تمہارے کان میں نہ جائے. اس کا سارا میجک جو ہے نا وہ آواز کے ذریعے. قرآن معجزہ خالدہ، دل کھینچتے ہیں قرآن کی جانب. قرآن کان میں پڑے آدمی چینج ہو جاتا ہے. کہا کہ یہ اس کا میجک جو ہے نا آواز، کان بند کر لو، چنانچہ کاٹن رکھ لو تاکہ اس کی آواز نہ جائے. وہ پرانا زمانہ تھا، کافر سے بیچارے. آج تو آ کے مومنین سے ٹریننگ لے. مومنین کہتے مولانا پورا گھنٹہ مجلس میں بیٹھے ایک لفظ نہیں سنا. ہم نے کہا آپ کے کان تو کھلے ہوئے ہیں. کہا کہ ہم کو طریقے آتے ہیں، کان کھلے بھی ہیں اور کچھ نہیں سنتے. تو خیر اسود ابن زرارہ کو کاٹن دیا گیا، کاٹن. کہا کہ یہ کان میں رکھو، کان بند ہو جائے پھر جاؤ تو پرابلم نہیں ہوگا. چلیں اس سلوشن پہ عمل کیے. دیکھیں مکے کی اسلام کی ارلی ہسٹری کیا ہے یہ بھی آپ سمجھتے چلیے. چنانچہ اب یہ گئے، جانے کے بعد طواف کرنا. طواف 7 راؤنڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ زمانہ حضرت عبد المطلب کے بعد کا، یعنی حضرت عبد المطلب کے ٹائم پیریڈ تک طواف میں کوئی راؤنڈ اور سرکٹ نہیں تھی. ہر ایک کی مرضی، جاؤ خانہ کعبہ کے گرد گھومو، کوئی 1 کوئی 3 کوئی 7 کوئی 11 کوئی 12 کوئی 2، جتنا تمہاری مرضی راؤنڈ لگاؤ. حضرت عبد المطلب نے ایک یونیفارم فکس کر دیے، 7 نہ 7 سے کم نہ 7 سے زیادہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب 7 چکر لگانا. انہوں نے طواف شروع کیا. طواف حجر اسود سے شروع کیا. حجر اسود کے قریب ہی اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، لیکن تاریخوں میں ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول حجر اسماعیل کے قریب تھے. وہ جو ایک یو شیپ کی چھوٹی سی دیوار اس کے قریب تھے. تو انہوں نے پہلا راؤنڈ تو لگایا جوش میں. اس کے بعد جب سیکنڈ راؤنڈ میں گزرے
تو اب چونکہ ایک راؤنڈ ہو گیا، ذرا سا اطمینان ہوا کہ بہت زیادہ رش نہیں ہے، آرام سے ہو جائے گا. اب جو یہ چل رہے ہیں تو دیکھا کہ ہجر اسماعیل کے قریب ایک گروپ بیٹھا ہوا. اب یہ تو طواف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. جو ان کا میزبان ہے، ہوسٹ، اس نے اپنا غلام ساتھ کیا تھا ہیلپ کے لیے. پوچھا یہ کون لوگ بیٹھے تھے؟ کہا یہی تو وہ آدمی ہے جس کے لیے میرے آقا نے کہا ہے. اب تو یہ تو آگے بڑھ چکے تھے. چلے اب آئے تیسرا راؤنڈ. اچھا یہ وہ پرابلم کریٹر ہے جس کی وجہ سے مدینے میں میری قوم کو بھی ہیلپ نہیں مل رہی. چنانچہ غصے کے عالم میں چہرہ اٹھایا اور پیغمبر کو دیکھا. خاص طور پر آپ طواف میں دیکھیں گے بڑے بڑے گروپ آتے ہیں، آدمی اس کو دیکھتا ہے، فوکس میں چہرہ نہیں ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا کون سامنے تھا. لیکن اب تو خاص پیغمبر کے چہرے کو دیکھا. پیغمبر کا چہرہ ہی ایک نور رسالت اس چہرے سے ظاہر ہو رہا. جیسے ہی پیغمبر کے چہرے کو دیکھا دل میں خیال آیا یہ فیس اور چہرہ تو کسی جھوٹے آدمی کو تو نہیں لگتا، یہ کسی میجیشین کا تو نہیں لگتا، یہ کسی پرابلم کریٹر کا تو نہیں لگتا. اب یہ ایک بار نگاہ ڈالی اور ایک چیز سمجھ میں آ گئی. یہ جو پہلی سائٹ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ، چینج کرنے کے لیے بھی، یعنی اللہ کے لیے راستے پہ لانے کے لیے بھی اور شیطان کے راستے پہ لانے کے لیے. کیوں یہ کہا گیا ہے کہ نامحرم عورت پہلی نگاہ شیطان کا تیر ہوتا؟ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ دجال اپنی آرمی میں عورتوں کو آگے رکھے گا؟ غرض یہ پہلی نگاہ. اور اگر واقعاً آدمی اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہو تو کعبے پہ نگاہ پڑتی ہے، چینج ہو جاتے ہیں لوگ. ایسے لوگ میں نے دیکھا چہرہ علی کو دیکھتے ہیں، اتنی بڑی عبادت کا ثواب ملتا ہے کہ آدمی چینج ہو جاتا ہے. رسول اللہ کے چہرے کو کہیے. میں ایک ایکسپیرینس آدمی ہوں، دنیا بھر کے لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں. یہ کسی اور شارٹ کرتا ہوں اور شارٹ، بہت زیادہ وقت گزر رہا. چنانچہ اب تو آگے بڑھ گئے نا چہرہ دیکھ کے. پھر آئے چوتھا راؤنڈ تھا. جب وہاں سے گزرے تو یہ خاص جملہ ہے تاریخ میں کہ دیکھا جو مجمع بیٹھا وہ بھی اتنے عقیدت اور احترام اور اٹینٹیو اور رسپیکٹ کے ساتھ بیٹھا کہ آج تک کسی بھی قوم کے سردار کے سامنے اس کے چاہنے والوں کو اس طرح نہیں دیکھا. ایک ہوتا ہے کہ سردار کی طاقت کی وجہ سے لوگ سامنے بیٹھے، اور ایک ہے کہ کسی کی رسپیکٹ میں آ کے سامنے بیٹھے. فرق ہوتا ہے کہ رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خالی اس کی طاقت سے ڈر رہے ہیں. اب یہ اصحاب رسول کی حالت دیکھی اور ذرا یقین بڑھا. پانچواں راؤنڈ قریب سے گزرے. سوچا میں اپنی قوم کا سب سے انٹلیکچوئل، اور میری قوم نے ساری قوم میں میرا سلیکشن کیا. میں اتنا بے وقوف ہوں کہ کسی کے 2 جملے سن کے اس کے میجک میں آ جاؤں گا؟ اگر میں اتنا بے وقوف ہوں تو مجھے یہ پوسٹ سنبھالنا ہی نہیں چاہیے جہاں دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا پڑتی ہے. کہا یہ کیا نان سینس ہے کہ میں نے کان کیوں بند کیے؟ میں اتنا انوسینٹ اور سمپل آدمی ہوتا تو میری قوم سالوں سے مجھے یہ مشن پہ نہ بھیجتی. دیکھیے اگر آدمی کے پاس عقل ہو نا تو یہ ساری چیزیں. 6 راؤنڈ میں جب وہاں سے گزرے تو کانوں سے روئی نکال لی، اور اب جو قرآن کی آیتیں کانوں میں پڑی. قوم کا سب سے عقل مند آدمی، بس ایک بار جو ان کا دل و دماغ چینج ہوا کہ یہ نہ تو میجک لگ رہا، نہ یہ شاعری لگ رہی ہے، نہ یہ کسی انسان کا کلام لگ رہا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں لگ رہا. 7ویں راؤنڈ میں گزرے تو پوری توجہ سے سنا. جیسے ہی طواف مکمل ہوا، نماز طواف کا کنسیپٹ عربوں میں نہیں تھا، نماز نکل چکی تھی. طواف تھا، صحیح تھی، نماز نہیں. سیدھا پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد سامنے بیٹھ کے وہ سوال کیا جو میں نے کہا کہ بہت سے لوگ کرتے تھے. سوال یہ کیا کہ واٹس اسلام؟ اے شخص تیرا میسج ہے کیا؟ تو کیا اس جو گروپ کو اپنے سامنے بٹھایا ہے تو نے انہیں کیا پریچ کر رہا؟ جو پیغام تو لے کے آیا وہ پیغام کیا؟ اب قرآن کے کئی سورے نازل ہو چکے لیکن پیغمبر نے صرف 3 آیتوں کی تلاوت کی اس آدمی کے لیے نہیں. یوجولی جو رسول سے یہ سوال مکے میں کرتا کہ واٹس اسلام، یا رسول اللہ جو آپ اسلام لائیں یہ ہے کیا؟ 3 آیتیں. سورہ انعام قرآن کریم کا سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، آیت نمبر 152، آیت نمبر 153. 3 آیتیں جس میں 10 باتیں بتائی گئیں. ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں ایڈوائز دی جا رہی ہے اسلام کے بعد. آیت شروع کہاں سے؟ فَقُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ. آؤ میں تمہیں بتاؤں، اتلو میں تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاکم.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتیم وأوفوا الكيل والميزان. میں آیتوں کے درمیان کے حصے چھوڑ رہا ہوں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ. اب دیکھیے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا میں پیغام لے کے آیا ہوں. شرک نہ کرنا ٹاپ آف دا لسٹ. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پہلا اسلام کا میسج. اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور کھلے بے حیائی کے گناہوں کے قریب نہ جانا. ولا تقربوا الفواحش. ابھی سارے گناہوں سے بچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ولا تقربوا الفواحش. فواحش اردو میں ہے بے حیائی، بے شرمی. میں نے انگلش ٹرانسلیشن دیکھے تو زیادہ تر ٹرانسلیٹرز نے، احمد علی صاحب نے بھی اور دوسروں نے بھی اس کا ترجمہ کیا شیم فل ایکٹس، اور ایک دو نے کہا جیسے پکٹل کا ترجمہ وہ تھا کہ انڈیسنٹ ایکٹ. احمد علی، یوسف علی، یہ مشہور جو ٹرانسلیشن شیم فل ایکٹ، انڈیسنٹ ایکٹ. اردو ہی میری زبان ہے. بے حیائی اور بے شرمی کے کام. ولا تقربوا الفواحش. خبردار بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا. اس کے بعد کہا اور قتل نہ کرنا. قتل سیکوینس میں بعد میں آ رہا. یتیم کا مال نہ کھانا وہ اس کے بھی بعد آ رہا. بزنس کے اندر فراڈ نہ کرنا وہ اس کے بھی بعد آ رہا. اپنے وعدے پورے کرنا، کمٹمنٹ، اس کمٹمنٹ پہ اس کے بھی بعد آ رہا. لیکن بے حیائی کے کام جو میری تقریر کا جہاں پہ یہ اسٹیج آیا تھا کہ گناہ ایک ہوتے چھپ کے کیے جائیں، ایک ہوتے کھلم کھلا کیے جائیں. یہ بے حیائی کے گناہ کہلاتے. بے شرمی، فواحش. گناہ کرو اور گناہ کو آخری زمانے کی سب سے بڑی پہچان یہی. گناہ ہوں گے اور کھل کے ہوں گے. ورنہ کون سا ایسا گناہ آخری زمانے کا جو پہلے نہیں ہوتا تھا. ایڈلٹری بھی ہوتا تھا، آخری زمانے میں کھل کے ہوگا، سڑکوں پہ ہوگا، آنکھوں کے سامنے ہوگا. شرابیں پہلے بھی پی جاتی تھی، چھپ کے پی جاتی تھی، آخری زمانے میں کھل کے پی جائے گی. گانے پہلے بھی سنے جاتے تھے، آدمی چھپ کے سنتا تھا. تو یا بس وقت ہو گیا، بہت زیادہ وقت ہو گیا، تو میں بات یہیں پہ روک دیتا ہوں. جس کا جو تھوڑا سا تو میں نے پنچ لائن دے دی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آخری زمانہ، لیکن مزید اس کی وضاحت صحیح معنوں میں کل ہوگی. یہ چھوٹی سی سٹوری، اگرچہ میں نے اس کو بہت سمپل بنایا ہے، جو ڈاکٹر نے مجھے ڈائٹ بتائی ہے نا ویسی میں نے سٹوری بنائی ہے. وہ اسپائسی نہیں کیا اس کو، لیکن ذہن میں رکھیے تو کل کی مجلس سمجھنا آسان. اور یہاں پہ صرف ایک بات کہہ دوں اور ربط مسائل اور بے حیائی سے روکنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ان میں سے ایک چیز ہے حجاب. حجاب کس لیے آتا؟ معاشرے کو بے حیائی سے اور بے شرمی سے روکا جائے. اور یہی وجہ کہ کربلا کے واقعے میں ہمیں کس انداز سے اور ڈیفرنٹ اینگل سے حجاب کا پیغام مل رہا. کربلا گناہوں کو روکنے والے جہاد کا نام، کیسے ہمیں یہ میسج مل رہا کربلا کے واقعے کے اندر. دیکھیے 3 سال کی اگر ایک بچی ہے تو اس پہ حجاب واجب تو چھوڑے، مستحب بھی نہیں ہے 3 سال کی بچی پر. لیکن کربلا میں ہم نے میسج دیا کہ کس طرح اہل بیت اطہار کی، خالی وہ بزرگ یا میچور خواتین نہیں، ننھی بچیوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے. تاریخ اسلام کا سب سے ٹریجک پیج ہمارے سامنے آ گیا. ابو سفیان اور ہندا کا پوتا تخت حکومت میں بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ بیٹھا، شراب پی رہا ہے اور شطرنج کھیل رہا، اور محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے اس کے سامنے کھڑی کی گئیں. تاریخ اسلام کا اس سے زیادہ ٹریجک پیج کیا ہوگا کہ ہندا کا پوتا، ابو سفیان کا پوتا تخت حکومت پر بیٹھے اور محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے اس طرح سامنے کھڑی کر دی جائے. اور اتنا یزید اپنے گناہوں میں لگا ہوا ہے شراب اور شطرنج میں کہ اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی جانب یا محمد کے گھرانے کی جانب توجہ کرے. ہاں ایک ننھی سی بچی تھی جس کی وجہ سے یزید کی اٹینشن ادھر ڈرا ہو گئی. ایک چھوٹی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے. یہ ایسا سین تھا کہ یزید بھی ایک مرتبہ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے، لیکن بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا.
اچھا تو ہے حسین کی سکینہ؟ یہ بتا تیرا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے، ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ کہا کہ اے یزید میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، بالوں سے چہرہ چھپا لیا ہے، میرے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں ہیں تو میں نے ہاتھ سے چہرہ چھپایا۔ یہ 3 سال کی ننھی بچی حجاب کی اہمیت بتا رہی ہے کہ میرے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں، میں نے بالوں سے چہرہ چھپایا۔ اچھا تیرا ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے، ایک کبھی کھڑی کیوں ہوتی ہے، کبھی بیٹھتی کیوں ہے؟ مولا 19 رمضان کو کوفے میں آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، ام کلثوم نے پوچھا بابا آپ بہت بے چین ہیں، کیا تکلیف زیادہ ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا بیٹی کلثوم، تیرا باپ تکلیف کی وجہ سے نہیں، ابن ملجم کی کراہ میرے کان میں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے اسے رسی سے بہت مضبوطی سے باندھا گیا ہے، حسن بیٹا سے کہہ دے ابن ملجم کی رسی کو ڈھیلا کیا جائے۔ اے مولا ابن ملجم کی رسی کو ڈھیلا کروانے والے آقا ذرا دربار شام میں آئیے۔ سکینہ کہتی ہے اے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں، جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں، ہائے میرا بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ خدا بندہ اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے مرحومین خصوصاً جن مرحوم کو آج دفن کیا گیا اعلی علیین میں بلند درجات عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ خدا بندہ میں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین